ڈاکٹر منان زمین زادگ حسن دوست بلوچ۔ جو لوگ عظمت کا مالیہ چھو رہے ہوں ان کے بارے میں قلم کو جنبش دینا کار گراں ہوتا ہے۔ لکھاری کو ہمہ وقت یہ احساس الجھاتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ البتہ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ان ہستیوں پر جس قدر لکھا جائے پھر بھی تحریر یہ پکارتی رہتی ہے کہ وہ مکمل نہیں۔ تمام احساسات کو پرے رکھ کر آج میں بھی ایسی ہی ایک ہستی کے بارے میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ہستی بلوچ قومی تحریک کو دوام بخشنے والے شہید ڈاکٹر منان ہے۔ ڈاکٹر منان بلوچ کے بارے میں لکھتے ہوئے مجھ جیسے ایک ادنیٰ لکھاری کے ہاتھوں میں لغزش پیدا ہونا فطری عمل ہے کہ تحریر کے ساتھ کہیں کوئی ناانصافی نہ ہو یا کہیں کوئی بات یادداشت غلط بیان نہ ہو۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 1995 کی بات ہے جب میں کوئٹہ پولی ٹیکنک کالج میں زیر تعلیم تھا۔ میرا سیاسی حوالے سے اس بی ایس او سے تعلق تھا جس میں ڈاکٹر منان، ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور ڈاکٹر دین جان جیسے رہنما شامل تھے۔ اس کو کوئی میرے لیے خوش بختی سمجھے یا جور و ستم کہ ڈاکٹر منان اور دین جان کی یادیں اور باتیں ایک اذیت سے کم نہیں۔ میں جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر انہی عظیم انسانوں کے ہاسٹل کے بالکل سامنے تھا۔ جب بھی سیاسی بحث مباحثہ یا سیاسی دوستوں سے بیٹھک کا موڈ بنتا تو سیدھا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ رات دیر تک سیاسی و دوستانہ باتیں ہوتی رہتی۔ اسی کمرے میں پڑھنے کے سلسلے میں شہید نور الحق بلوچ بھی ہوا کرتا تھا۔ آج بھی بسا اوقات خود پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو جھنجھوڑنے لگتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ڈاکٹر منان جیسی ہستی آج ہم نے کھو دی۔ نور الحق ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ دین جان اذیت گاؤں میں نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دوست ہے جو میرے نقطۂ نظر سے نظریہ قوم دوستی اور وطن دوستی کے جذبے سے پوری طرح مسلح تھے۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا جذبہ عرش کو کیوں چھو رہا ہوتا۔ اس حوالے سے کسی لمبی تمہید کی ضرورت نہیں کہ آج یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ وطن اور اپنے سیاسی پروگرام کے ساتھ انتہائی مخلص و ایماندار تھے۔ بسا اوقات وہ بحث مباحثے کے دوران اپنے جذبات پر قابو بھی نہیں رکھ پاتے۔ جہاں وہ سیاسی مسائل پر اس قدر بحث مباحثہ کرتے کہ مجھ جیسا سیاسی طالب علم یہ سوچنے پر مجبور ہوتا کہ یہ دونوں اب لڑ پڑیں گے اور یہ ان کی آخری نشست ہوگی۔ لیکن جب صبح کی کرن پھوٹتی تو کبھی ان دونوں کو تو کبھی ان میں سے کسی ایک کو کوئٹہ کے جناح روڈ پر واقع کیفے صادق کے کیفے بلدیہ میں کوئی کتاب بغل میں دبائے یا کوئی اسٹیٹمنٹ لکھتے دیکھتا یا دوستوں کے مابین بلوچستان کی سیاست کی نشیب و فراز پر گفت و شنید کرتے ہوئے پاتا۔ اور دونوں تھے ہی ایک بی ایس او میں۔ دونوں کا جینا مرنا وطن کی محبت اور ان کا مقصد قوم کو جگانا تھا۔ بحث و مباحثہ کبھی کبھی اتنا شدید ہوتا کہ کوئی بیگانہ یہ سمجھ بیٹھتا کہ ایک دوسرے کے ازلی مخالف ہیں۔ اس بیگانے کو کیا پتہ کہ وطن کے دیوانے بلوچ سرزمین کی سیاست کو عروج بام عطا کرنے پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور شاید انہوں نے عرصہ قبل ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بلوچستان میں سیاسی آلودگی کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا جو غلامی کو طول دینے کا ایک آلہ بنا دیا گیا ہے۔ اس سیاسی گرما گرمی میں ایک وقت ایسا آیا کہ وطن کے دیوانوں نے بلوچ غلامی کے خلاف جدوجہد کا اعلان کر کے بلوچ سیاسی کارکنان کو ان کا حقیقی راستہ دکھایا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بعض سیاسی دکانداروں نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا تھا کہ وہ بلوچ سیاست اور سیاسی ورکر کے لیے ناسور بنتا جا رہا تھا۔ شال جو کہ بلوچ سیاست کا مرکز رہا ہے، جہاں نواب یوسف عزیز مگسی سے لے کر لٹ خانہ کے ان ہستیوں تک جو بلوچ سیاست کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہاں یہ ذکر کرتا چلوں کہ ان عظیم انسانوں کی سیاسی مرکز شال میں سیاست، ٹھیکیداری اور طواف سیکرٹریٹ نے اس سیاسی ماحول اور شال کی سیاسی حیثیت کو مردہ خانے میں بند کر دیا تھا۔
इंसानियत की बका, हकीकी सियासत, वतन, बिलखुसूस बलोच सियासत का गढ़ शाल वक्ती तौर पर इन सियासी बैठकों और गर्मा गर्म बहसों मुबाहिसों से वक्ती तौर पर बांझ हुआ कि सियासी मदारियों ने सियासत को पेशे ठेकेदारी बना दिया था। लेकिन वतन के दीवानों ने बलोच कौम और वतन को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए ग्रास रूट में जाने का फैसला किया, जैसे तहरीक का मुस्तकबिल वाबस्ता था। सियासत के तालिब इल्म को ये जानकारी हासिल है कि जब आप समाज को आज़ादी की राहों का मुसाफिर बनाने की कोशिश करते हैं या एक मुतबादिल ज़िंदगी दिलाने की कोशिश करते हैं, जब ने इस बाबत यानी तहरीक आज़ादी की इल्म ना हो तो मेरी नाकिस दानिस्त के मुताबिक कामयाबी मुमकिन नहीं, बल्कि मुख्तसर अरसे बाद अबहाम जन्म लेना शुरू करते हैं जो तहरीक की नाकामी की वजह बनते हैं। अलबत्ता जब ग्रास रूट लेवल पे तालीम और तरबियत और मोबिलाइजेशन के अमल को दवाम बख्शने की कोशिश की जाए तो फिर तसल्सल का टूटना मुमकिन ही नहीं। जैसे आज हमारी तहरीक तीसरे अशरे में दाखिल है, जिसका सहरा इन्हीं अस्थियों के सर जाता है। तारीख बताती है कि इस वक्ती बांझपन के बाद शाल समेत मादर वतन ने ऐसे फर्जंद जन्म दिए जो रेती दुनिया तक जिंदा रहेंगे। इसीलिए ये लिखते हुए मैं कभी भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं हूँगा कि जिन्होंने सन 2000 में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू की, जिनकी तादाद भले कम थी लेकिन उनका विजन और अमल वाज़े था, जिसकी बदौलत कम तादाद, कम वसाइल और कम वक्त के बावजूद आज़ादी की तहरीक न सिर्फ अपना तसलसल बरकरार रखे हुए है बल्कि आए रोज़ इसकी मकबूलियत में इजाफा भी होता जा रहा है। तहरीक की इस मकबूलियत, कामरानी और कामयाबी की वजह वही है जो बाला सतूर में बयान हो चुका। ग्रास रूट लेवल पर जाने का फैसला शहीद डॉक्टर मन्नान और उसके साथी बलूचिस्तान के वो इलाके जिन लोग पसमानदा समझते थे और समझ रहे हैं, वह अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे और जहाँ कोई भी नाम नियात कौम परस्त या तबके आला ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बलूचिस्तान के इन इलाकों में कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहाँ डॉक्टर मन्नान और उसके साथी अवाम के दरमियान मौजूद न हुए हों। ये भी हकीकत है कि सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पूरे उस रीजन में लोग डॉक्टरी की डिग्री इसलिए हासिल करते हैं ताकि ख़ुद को माशी हवाले से मजबूत करें। ऐसे लोग यकीनन शहीद डॉक्टर मन्नान के फैसले पर हैरान हुए होंगे कि वो कैसे इन इलाकों में बखुशी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, क्योंकि डॉक्टर मन्नान को प्यार अपने लोगों और बलूचिस्तान से था, न कि पाकिस्तानी तनख्वाह से। इसलिए वक्त आने पर जब पार्टी ने सरकारी नौकरियों को छोड़ने का फैसला किया तो सबसे पहले डॉक्टर मन्नान का सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला पार्टी को मौसूल हुआ, जिसके बाद माशी ज़िम्मेवारी के बावजूद जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती वहाँ वहाँ लोगों की खिदमत पर मामूर होते रहे। वक्त गुजरता गया, फिर मैं महाजरत की ज़िंदगी गुजारने अफ़गानिस्तान चला गया। इस दौरान बलोच सियासत एक ऐसी ख़तरनाक करवट ले चुकी थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद तहरीक अपने अंजाम को पहुँचने वाली है। इस दौरान बलोच मुसल्लह आज़ादी पसंद तंजीम BLA 2 दड़ों में मुनक़सम हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये तकसीम कौम को मायूसी की तरफ ले जा रही थी। दूसरी जानिब ग्राउंड पर मौजूद एक ही सियासी आज़ादी पसंद पार्टी BNM का वजूद था, जैसे यह उम्मीद भी थी कि वो तहरीक को इस बहरान से निकालने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि BNM के आइन में ये चीज़ वाज़े है कि BNM तमाम आज़ादी पसंद पार्टियों की सियासी और अखलाकी हिमायत करती है। लिहाजा पार्टी आइन को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर मन्नान बलोच ने दोनों फरीकों को शीर व शकर करने की कोशिशें शुरू की। इस पूरे अमल की जिम्मेदारी डॉक्टर मन्नान ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। इसी दौरान उन्होंने तमाम ख़तरात को मोल लेने का फैसला किया और अपनी माजूरी को बालाए ताक रखकर हर उस डगर पर जाने का अज़म किया जहाँ कौम को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके।
اس دوران انہوں نے اپنے رابطوں میں بھی انتہائی تیزی لائی اور جہاں اور جس سے رابطہ ممکن نہ ہوتا وہاں پہنچنے کی ممکن کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ازاں بعد یہ مسئلہ حل بھی ہوا تو اس کا صحرا ڈاکٹر منان بلوچ کے سر جاتا ہے۔ یہ 2015 کی بات ہے۔ میرے ساتھ اور بھی کچھ دوست افغانستان میں سیاسی پناہ کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ڈاکٹر منان بلوچ سے ہمارا رابطہ ہوا۔ انہوں نے دلی خواہش ظاہر کی کہ اب افغانستان میں بی این ایم کے دوستوں کی اچھی خاصی تعداد مقیم ہے، کیوں نہ افغانستان میں بی این ایم کا چیپٹر یعنی ریجن بنایا جائے، کیونکہ ڈائسپورا میں بی این ایم بطور بلوچ نمائندہ پارٹی اپنے سیاسی بساط کے مطابق کام کر رہا ہے اور یہی کام افغانستان میں جو کہ ہمارا ہمسایہ ہے کیا جائے۔ ایک ہفتے تک سیاسی مسائل اور علاقائی حالات پر تفصیلی گفتگو کے بعد آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان میں باقاعدہ سیاسی طور پر ذیلی ادارہ قائم کیا جائے۔ اس فیصلے کی اگلی صبح کسی دوست نے مجھے صبح سویرے فون کیا۔ میں کچھ پریشان سا ہوا کہ اتنا سویرے انہوں نے کیوں فون کیا ہے۔ میں نے فون اٹھایا، وہ گلوگیر آواز میں کہہ رہا تھا، کیا آپ نے فیس بک دیکھا؟ میں نے نفی میں جواب دیا اور ساتھ ہی اسے سوال کیا کہ خیر تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ مستونگ میں ڈاکٹر منان اپنے دوستوں کے ساتھ ایک فوجی جارحیت میں شہید ہو گئے ہیں۔ اب بھی سوچتا ہوں کہ کاش یہ صبح طلوع ہی نہ ہوتی اور ڈاکٹر منان جس کی ہمیں وقت ضرورت تھی وہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ کاش یہ راستہ آزادی کا راستہ جس کا چناؤ کرتے وقت یہ ادراک ہوتا ہے کہ ہمارا ارگام موت کی جانب بڑھتا ہے، لیکن جن کی سوچ قوم اور وطن ہو، جن کا محور قوم اور وطن ہو، جو جب بیدار ہوتے ہوں تو قوم کو رائے آزادی دکھانے کے سفر پر نکلتے ہوں، جو سوتے ہوں تو ان کی خواب بھی آزادی کے ہوں، وہ نہ صرف سدا زندہ رہتے ہیں بلکہ ان کے آدرش، عمل و کردار ہمہ وقت قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انہی کی بدولت نہ صرف ان کی جماعت کبھی کمزور نہیں پڑ سکتی بلکہ تحریک کو بھی ایسے توانائی نصیب ہوتی ہے جس کے سامنے آئینی قلعے بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر منان زندہ ہے کہ بی این ایم آج نہ صرف عالمی سطح پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے بلکہ وطن میں شاید ہی کوئی ایسی بستی ہو جہاں اس تحریک سے وابستہ لوگ نہ ملیں۔ یہی کامیابی ہے، تحریک کی کامیابی، جس کے لیے ڈاکٹر منان جیسے ہستیوں نے سماج کو جگانے کے لیے گراس روٹ لیول پہ ہر کوچہ و گدان تک پہنچنے کی کوشش کی۔